وہ کہے گا کہ پھر مانو آدم پانی سے ہے، یہ کہیں گے نہیں بھائی آدم کا علیحدہ اللہ نے ذکر کر دیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت، جس طرح کہ یہاں پر 4 آپ کے سامنے میں نے باتیں پیش کی، اس کا تمہید کا مقصد یہ ہے کہ آج سب ساتھی سمجھ لیں ہمارا جھگڑا ہے فاتحہ کے بارے میں۔ قرات لفظ ہے عام، یہ موبائل کس کا بھی بند کریں، یہ اصول کی خلاف، ٹائم کاٹیں، ٹائم روکیں یہاں، ٹائم روکیں بند کر دیں۔ تو آج سمجھیں، ایک ہے لفظ قرات، ایک ہے لفظ فاتحہ۔ قرات لفظ عام ہے، یہ قرآن کی 114 سورتوں کو شامل ہے۔ فاتحہ لفظ خاص ہے، اس سے مراد صرف فاتحہ ہے۔ آج دعویٰ کے اندر یہ لفظ لکھا ہے فاتحہ کا۔ مولانا صاحب اپنے دعویٰ کے مطابق روایت پیش کریں گے، وہ روایت پڑھیں گے کہ جس کے اندر فاتحہ کا لفظ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، مسلمان سب تشریف فرما ہو، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یہ کتاب اللہ اگر اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا۔ کیا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہم جو طریقہ پیش کریں گے اس پہ دونوں روایتوں پہ عمل ہوتا ہے۔ جو یہ لوگ طریقہ پیش کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی آدھی بات لے لو، آدھی چھوڑ دو، اور سب کو پتا ہے، سب قرآن پڑھتے ہیں کہ آدھی لینا اور آدھی چھوڑنا کن کا طریقہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جن روایات کے اندر قرات کا لفظ ہے اس سے مراد فاتحہ کے علاوہ والی قرات ہے، اور جن روایات کے اندر فاتحہ کا لفظ ہے وہ خاص ہیں۔ تو لہذا فاتحہ پڑھو امام کے پیچھے جہری نمازوں میں، اور فاتحہ سے زائد جو قرات ہے وہ نہ کرو۔ دونوں روایتوں پہ عمل ہو گیا۔ دوسری بات، تیسری بات، فاتحہ خاص، قرات عام۔ خاص اور عام میں کبھی تعارض نہیں ہو سکتا، علماء تشریف فرما ہے، خاص اور عام میں کبھی تعارض نہیں ہو سکتا۔ آپ خاص کی تعارض کے لیے خاص روایت پڑھیں گے، خاص کے تعارض کے لیے عام روایت آپ نہیں پڑھ سکتے۔ لہذا میں بار بار تلقین کرتا ہوں کہ وہ روایت پڑھی جائے جس کے اندر فاتحہ کا لفظ ہو۔ اس کے علاوہ اگر مولانا 500 روایتیں بھی پڑھ دیں تو شاید ان کو روایتیں پڑھنے کا اجر مل جائے، لیکن ان کا مسئلہ ثابت ہو سکتا نہیں۔ جس طرح مچھلی حرام ثابت کرنے کے لیے کوئی پورا قرآن پڑھ دے مردار کے لفظ سے تو مچھلی حرام ثابت ہو جائے گی؟ اسی طرح فاتحہ کی ممانت ثابت کرنے کے لیے مولانا صاحب قرات والی جتنی کوریل قرآن پڑھ دیں یا جون سی مرضی قرات پڑھ دیں، جون سی مرضی روایت پڑھ دیں، فاتحہ کی اس سے ممانت ثابت ہو سکتی نہیں۔ تو آئیے ابھی میں اپنے دعوے کی طرف آتا ہوں۔ میرا دعویٰ ہے فاتحہ کے بارے میں۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے صحیح البخاری، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، بخاری ہے، اور اس کی حدیث نمبر 756۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا الزہری قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری عن محمود بن الربیع عن عبادة بن صامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ مولانا میرے دعویٰ کے اندر بھی فاتحہ کا لفظ ہے، میری دلیل کے اندر بھی فاتحہ کا لفظ ہے، اور سنو اس کے اندر اللہ کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی نمازی ہو کسی بھی طرح کی نماز پڑھے فاتحہ کے بغیر اس کی نماز ہوتی نہیں۔ ابھی اس حدیث کا راوی کون ہے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا میں آپ سے اثر بھی پیش کرتا ہوں کہ صحابی رسول نے اس حدیث کا کیا مطلب سمجھا جس نے اس کو روایت کی۔ دیکھو بھائی، ایک وہ صحابی ہے جس نے نبی سے روایت کیا اور اس کا استاد نبی ہے۔ اب جس کا استاد نبی ہو وہ زیادہ بات سمجھتا ہے یا یہ مولانا آصف صاحب جو ملتان سے تشریف لائے ہیں یہ زیادہ سمجھتے ہیں؟ جس کا استاد نبی ہو، جس کا استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو وہ کیا کہتے تھے، فرماتے ہیں صلیت صلاۃ والی جنبی عبادۃ بن صامت، کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی اور میرے پہلو کے اندر عبادہ بن صامت تھے۔ قال فقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فاتحۃ الکتاب پڑھی۔ فقلت له یا ابا الولید الم اسمعک تقرأ بفاتحۃ الکتاب،
مولانا ذہن بسیط ہے، آنے واحد میں امور متعددہ کا ادراک نہیں کرتا. قرآن پڑھا جا رہا ہے، باتیں نہ کرو، حدیث پڑھی جا رہی ہے. سنو علم اسماء کا بھائی پھر بولیں آپ خاموش. یہ ٹائم کا مجھ سے کریں گے، آپ کوئی مخاطب کریں گے اور کسی کو نہیں مخاطب. دیکھیں آپ مجھے نہیں کریں گے. کسی سوال کا جواب نہ آئے تو پھر یہ بات کریں. میں انشاءاللہ ہر طرف پورا ہوں گا. یہ عبادہ بن سامت امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. یہ صحابی کہتا میں ان کے ساتھ کھڑا تھا. تابعی کہتا میں ان کے ساتھ کھڑا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے؟ وہ کہنے لگے اجل انہو لا صلاۃ الا بہا. جی ہاں، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں. ابھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پیش کیا اور اس کا فہم بھی میں نے کس سے پیش کیا؟ اسی صحابی سے پیش کیا جو صحابی اس روایت کو روایت کر رہا ہے. وہ بھی اس کا معنی یہی سمجھتا ہے. اور صفحہ نمبر بتائیں. اس کو کھول کر دیں مہربانی کریں. اس کو مجھے پہلے یہ حوالہ دے دو، پھر اس کے بعد اپنی بات شروع کروں گا. میرا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا. مجھے دو نا، میں کتاب مانگ رہا ہوں. دیکھنا کون سا شروع کریں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد. آپ آنے واحد میں کیا کچھ کریں گے تو میری طرح مخاطب ہوتے تو بہتر ہوتا. تو دیکھ لیں، آپ مجھ سے بات نہ کریں. میں صدر آصف صاحب نے جو پہلے بات کی ہے اس کا مطلب وہ ہضم نہ کر سکیں، اس پہ ماشاء اللہ وہ ہضم نہ کر سکے. بولے بہتر ہے کہ اس کے ٹائم پہ آپ نہ بولے تو جس طرح وہ بولا ہے ہضم نہیں کر سکا تو میں اس کے جواباً بولا ہوں. تو کریں جو کچھ بھی وہ بولے اب آپ نے ٹائم میں پھر اس کا جواب بے فکر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. پہلے میرے محترم میرے جو مد مقابل مولانا کے نام ضیاء الرحمان صاحب نے جو باتیں کی ان کو میں صاف کر دوں کہ کیا کیا ان کو غلط فہمیاں ہوئیں یا انہوں نے مغالطہ دیا. دو کاموں میں سے ایک اس کو میں صاف کر دوں، پھر میں بتاؤں گا کہ کون سی حدیث پاک میری دلیل بنتی ہے اور کون سی نہیں بنتی. جو درس مجھے دے رہے تھے پہلی دلیل میں اس کی خلاف ورزی کریں. پہلی بات انہوں نے کی کہ میں اصل پہلی بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم دونوں مسلمان ہیں. ہم دونوں مسلمان ہیں، دو مسلمانوں کے درمیان بات ہو رہی ہے تو نبی علیہ السلام کو فیصل بنایا جائے گا. ان کی حدیث پاک دونوں تسلیم کریں گے، ٹھیک ہے، اس سے انکار نہیں. لیکن ابھی میری بات شروع ہونے سے پہلے جب صدر مناظر مولانا عبداللہ صاحب بات کر رہے تھے تو صدر مناظر صاحب نے فرمایا تھا کہ ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ امام احمد کو کون مانتے ہیں کون نہیں مانتے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کون مانتے ہیں کون نہیں مانتے. میں نے ان کے زبان سے پہلے ایک مرتبہ امام احمد نکلا تھا، اس لیے میں نے کہا مغالطے میں، کیونکہ امام محمد کو تو مانتے نہیں ہیں. چلے میں امام محمد کی کتاب پیش کروں گا پھر دیکھ لیں گے. تو امام محمد کی کتاب آپ کے سامنے آئے گی. میں جب حوالہ پیش کروں گا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب پیش کروں گا تو جو نہیں مانے گا تو پتہ چل جائے گا کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. دوسری بات، مولانا نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی کہ دعویٰ خاص ہے، دلیل بھی کیا ہونی چاہیے؟ خاص. عام دلیل سے خاص دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا.
मौलाना दावे के अंदर सिर्फ फातिहा का लफ्ज लिखा हुआ है या मुक्तदी का भी साथ लिखा हुआ था? मुक्तदी का भी साथ लिखा हुआ था ना?